بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر کو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 3 روزہ دورے میں کانفرنس میں شرکت اور سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر کو 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب میں گرین انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ گرین انیشیٹو کانفرنس سعودی دارالحکومت ریاض میں 25 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کا روس کی میزبانی میں افغانستان پر ہونے والے مذاکرات میں شرکت کا اعلان۔ اکتوبر کے آخر میں ہونے والے مذاکرات میں روس، چین، پاکستان اور امریکہ افغانستان کے مسئلے پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ رواں ہفتے تو سی ٹرائیکا کے ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی شرکت کی تصدیق کرنے سے گریزاں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ روس کے صدارتی مندوب برائے افغانستان ضمیر کابلوف نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ افغانستان کی حالیہ پیش رفتوں پر بات چیت کے لیے گروپ کا اجلاس جلد ہوگا۔ گروپ میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں۔ پاکستان کے بعد طالبان کا بھی 12 ربیع الاول کو افغانستان میں عام تعطیل کا اعلان۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے 19 اکتوبر بروز منگل کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ملک میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے وزارت لیبر اور سوشل افیئر کی جانب سے 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول بھی جلد کھول دیے جائیں گے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے طالبان حکومت کے وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بہت جلد لڑکیوں کے اسکول جانے کی اجازت دیں گے۔ ترجمان طالبان نے مزید کہا ہے کہ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھولنے کی تاریخ کا باضابطہ اعلان وزارت تعلیم جلد ہی ایک پریس کانفرنس میں کرے گی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مستحکم اور روایتی باہمی رابطوں کا خواہاں ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں امریکی ناظم الامور اینجیلا ایگلر نے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مستحکم روایتی باہمی روابط کا خواہاں ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرپا اور مستحکم تعلقات کا خواہش مند ہے۔ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک گیر احتجاج۔ بنگلہ دیش کے ایک مندر میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی پر ملک گیر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس کے دوران ایک مندر کو گرا دیا گیا اور 2 ہندو ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ہندو تہوار کے موقع پر ایک مندر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تصاویر وائرل ہوئی، جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا، جس میں واقعے کے ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ PAF اکیڈمی رسال پور میں تقریب سے خطاب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا کہنا تھا کہ مجھے افواج پاکستان پر فخر ہے کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر انتہائی قابل اور تربیت یافتہ ہیں اور اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہمارے بہادر جنگجو ہوا بازوں نے ہمیشہ مشکل حالات میں اعلیٰ بہادری کا مظاہرہ کیا اور قائد کے پاک فضائیہ کے متعلق فرمان ہمارا کوئی ہمسر نہیں کی عملی مثال بن کر دکھایا۔ سعودی عرب اور امریکی افواج کی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ پیر کے روز مغربی بیڑے میں رائل سعودی نیول فورسز اور امریکی بحریہ کے درمیان دو طرفہ بلیو ڈیفینڈر 21 کا آغاز ہو گیا۔
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشقوں کے کمانڈر نے وضاحت کی ہے کہ یہ مشقیں 10 دن تک جاری رہیں گی۔ ان کا مقصد تعلقات اور عسکری تعاون کو مضبوط کرنا، رائل سعودی نیول فورسز اور امریکی بحریہ کے درمیان جنگی تیاریوں کی سطح کو بلند کرنا اور بندرگاہوں کی حفاظت تجربات کا تبادلہ کرنا، تحفظ، آبی وسائل کے تحفظ، نیویگیشن کی سیکیورٹی، بارودی سرنگوں کو ہٹانا، بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سمندری اور علاقائی اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ افغانستان میں الیکٹرانک قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کی سروس دوبارہ شروع کر دی گئی۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کابل میں حکام نے الیکٹرانک قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کی سروس کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سروس 2 ماہ کے وقفہ کے بعد ہفتے کو دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 173 روپے تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 82 پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 173 روپے پر آ گیا۔ ڈالر ایک بار پھر تگڑا ہو گیا اور روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 82 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد اب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 173 روپے ہو گئی ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کی بلند ترین سطح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی معیشت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ عوامی مشکلات کے تدارک کے لیے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ وزراء کو صوبائی و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اقدامات کے حوالے سے ہدایت دی جائیں گی۔ اجلاس میں عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ بھارت کے جنوب مغربی حصے میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 22 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے NCOC کا دورہ کیا۔ آصف محمود گورایا نے کرونا وبا کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات، ویکسین انتظامیہ اور مستقبل کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور DGISPR میجر جنرل بابر افتخار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے NCOC اور تمام وفاقی یونٹس کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان بدستور گرے لسٹ میں ہی رہے گا، ذرائع FATF ٹاسک فورس۔ پیرس میں FATF ٹاسک فورس کا 3 روزہ اجلاس 19 سے 21 اکتوبر تک منعقد ہو رہا ہے۔ امکان ہے کہ پاکستان آئندہ 4 ماہ تک بدستور گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے FATF ٹاسک فورس کی طرف سے پاکستان کو مزید 4 ماہ کے لیے نگرانی کی گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI ہیڈ کوارٹر کا اہم دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں DGISI فیض حمید نے ملک کی اندرونی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ادارے کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ DGISI فیض حمید نے آرمی چیف کا استقبال کیا اور انہیں اندرونی سیکیورٹی اور افغان صورتحال پر بریفنگ دی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں فوری عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ PDM کا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اسلام آباد میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نیب کا ادارہ آمریت کی باقیات میں سے ہے، نیب سے احتساب کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ EVM مشین RTS کا دوسرا نام ہے، انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔